جنہوں نے اللہ کے در پہ اپنی پیشانیوں کو جھکایا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بس سجود رہے، تو اللہ بھی ان کو بلند سے بلند کرتا چلا گیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ کوئی عابد بنا اور کوئی سید الساجدین بنا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے عبادت کہ ہر کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو جانا، ہر کسی کے سامنے اس پیشانی کو نہ جھکا دینا، اس پیشانی کو نہ جھکا دینا۔ اور والدین کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ نے جب سب سے پہلے کہ میری عبادت کرنا اور کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا، اپنی پیشانی کو نہ جھکانا، اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو اپنے والدین کے سامنے جب جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا دو۔ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو پیشانی صرف میری بارگاہ میں جھکنی چاہیے، کسی اور کی بارگاہ میں جھکاؤ گے، کسی اور کے در پہ جاؤ گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ گے تم بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور اپنے والدین کے سامنے جب جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا کر کے جاؤ، یعنی اللہ اپنی عبادت کے بعد جو مرحلہ رکھ رہا ہے، جو دوسری منزل ہے کہ وہ والدین ہیں۔ اگر اپنی عبادت کے بعد پروردگار عالم جو مقام دے رہا ہے اور عطا کر رہا ہے وہ والدین کی ذات کو عطا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام والدین ہے کہ اگر والدین ہم اور آپ کو جس کے والدین زندہ ہیں پروردگار عالم ان کو طول عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو اعلیٰ علم میں جگہ عنایت فرما۔ والدین کا مقام، اگر والدین اپنے بچے کو دعا دے دیں تو والدین وہ بچہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ ہم اور آپ یہاں اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ہمارے والدین کی دعا کا اثر ہے کہ ہم اس مقام پر اور ہمارے معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم آج اتنا پڑھ لکھ لیے ہیں، ہم علم حاصل کر لیا ہے، ہم بہت بڑے انجینئر بن گئے ہیں، ہم بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، ہم بہت بڑے ڈاکٹرز بن گئے ہیں، ہم بہت بڑے فنکار بن گئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس کے والدین کی دعا ضرور ہے اس کے پیچھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم اس مقام اور اس بلندی پر نہیں آ سکتے تھے، اس جگہ پر نہیں آ سکتے تھے۔ کہیں نہ کہیں بس اس کے پیچھے ہمارے والدین کی دعا ضرور ہے۔ اب وہ واقعہ کہ آپ کے مد نظر ہے کہ جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، قوم بنی اسرائیل، اور اس یہ آیت بھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل سے انتخاب کی ہے۔ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کا زمانہ ہے کہ شخص ہے جو جناب موسیٰ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار یہ بتا دے ہمیں کہ جنت میں ہمارا ہمسایہ کیسا ہوگا، کون ہوگا، وہ شخصیت کون ہوگی۔ شاید ہم اور آپ ہوں سوال کریں کہ پروردگار یہ بتا ہمارا ہمسایہ کیسا ہوگا، یا ہم خود ہی سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ ایسا انسان تو ہمارے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی موسیٰ جیسا نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے پالنے والے، جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا۔ ایک معمولی سا قصاب ہے اس زمانے میں، ایک مرتبہ وہی ہوتی ہے پروردگار کی، اے موسیٰ جاؤ فلاں بستی میں ایک قصاب رہتا ہے، جاؤ اس کی دکان پر اور اس سے اجازت طلب کرو، جاؤ اس کے گھر۔ مرتبہ وہ قصاب اپنی دکانوں کو گوشت اچھے گوشت کو اکٹھا کرتا ہے اور نرم گوشت کو الگ جدا کرتا ہے، اور دکان بند کر کے جب گھر میں آتا ہے موسیٰ پیچھے ہے، اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتا ہے کہ جناب موسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص قصاب آیا گھر میں، اور آنے کے بعد ایک شکار ہے، ڈوری لٹکی ہوئی ہے، اس ڈلے میں کچھ چیز ہے، کوئی شے ہے، اس نے سب سے پہلے اس کو اتارا، اور اتارنے کے بعد اس کو پانی پلایا، اس کے بعد
غذا آمادہ کیا، آمادہ کرنے کے بعد اس کو کھلایا۔ مرتبہ جناب موسیٰ نے پوچھا یہ کون ہے؟ قصاب کہتا ہے کہ یہ میری ماں۔ مرتبہ کھانا کھلا رہا تھا تو اس کی ماں دعا دے رہی تھی۔ جناب موسیٰ نے پوچھا یہ بتا، جب تو کھانا کھلا رہا تھا تو تیری ماں تجھ سے کیا کہہ رہی تھی؟ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ جب میں جناب موسیٰ سے قصاب کہتا ہے کہ جب میں کھانا کھلا رہا تھا اپنی ماں کو تو میری ماں دعا دے رہی تھی کہ اے میرے بیٹا، پروردگار جنت میں تمہیں موسیٰ کا ہمسایہ قرار دے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے اس منظر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کو بشارت دی کہ تو میرا جنت میں ہمسایہ ہے۔ اگر ماں باپ دعا کرتے اپنے بچے موسیٰ کا ہمسایہ بن جاتا ہے۔ سلامات بہت سارے تاریخ میں واقعات ہیں والدین کے حوالے سے۔ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جاہد کا عالم ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے۔ چلے یا رسول اللہ، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے۔ پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ اس کے گھر میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کیا دیکھا کہ وہ بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے۔